السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں روزمرہ کی زندگی میں بول چال والے عربی کے شبد۔ تو ویڈیو لاسٹ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کر دیں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ آج کا ہمارا پہلا جملہ ہے ابھی میں کھانا کھا رہا ہوں۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بتانا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو ابھی میں کھانا کھا رہا ہوں، تو وہ یہ کہے گا انا الحین اکل، انا الحین اکل۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور الحین عربی میں ابھی کو کہتے ہیں، اور اکل عربی میں کھانا کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا الحین اکل، انا الحین اکل۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا ابھی میں کھانا کھا رہا ہوں۔ پہلے کیوں نہیں کھایا؟ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو پہلے کیوں نہیں کھایا کھانا کھانے کے بارے میں، تو وہ یہ کہے گا قبل لیش مائی اکل، قبل لیش مائی اکل۔ قبل عربی میں پہلے کو کہتے ہیں، اور لیش عربی میں کیوں کو کہتے ہیں، اور مائی اکل عربی میں نہیں کھایا کو کہتے ہیں۔ مائی عربی میں نہیں کو کہتے ہیں، اور اکل عربی میں کھایا کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے قبل لیش مائی اکل، قبل لیش مائی اکل۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا پہلے کیوں نہیں کھایا؟ پہلے پٹرول پمپ پر جانا۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو پہلے پٹرول پمپ پر جانا، تو وہ یہ کہے گا اول روح محطہ، اول روح محطہ۔ اول عربی میں پہلے کو کہتے ہیں، اور روح عربی میں جاؤ یا پھر جانے کو کہتے ہیں، اور محطہ عربی میں پٹرول پمپ کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے اول روح محطہ، اول روح محطہ۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا پہلے پٹرول پمپ پر جانا۔ دکان جاؤ، اسی طرح سامان لے کر آؤ۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہے، میڈم یا کفیل ہم سے یہ بولیں دکان جاؤ اسی طرح سامان لے کر آؤ، تو وہ یہ کہیں گی روح بقالہ جیب سیم سیم اغراض، روح بقالہ جیب سیم سیم اغراض۔ روح عربی میں جاؤ یا پھر جانے کو کہتے ہیں، اور بقالہ عربی میں پرچون کی دکان کو بولتے ہیں، اور جیب عربی میں لے کر آؤ کو بولتے ہیں، اور سیم سیم عربی میں اسی طرح کو بولتے ہیں، اور اغراض عربی میں سامان کو بولتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے روح بقالہ جیب سیم سیم اغراض، روح بقالہ جیب سیم سیم اغراض۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا دکان جاؤ اسی طرح سامان لے کر آؤ، ہوٹل جاؤ کھانا لے کر آؤ۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہے ہوٹل جاؤ کھانا لے کر آؤ، تو وہ یہ کہے گا روح مطعم جیب اکل، روح مطعم جیب اکل۔ روح عربی میں جاؤ یا پھر جانے کو بولتے ہیں، اور مطعم عربی میں ہوٹل کو بولتے ہیں، اور جیب عربی میں لے کر آؤ یا لانے کو بولتے ہیں، اور اکل عربی میں کھانا کو بولتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے روح مطعم جیب اکل، روح مطعم جیب اکل۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا ہوٹل جاؤ اور کھانا لے کر آؤ۔ ابھی ہوٹل بند ہے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو ابھی ہوٹل بند ہے، تو وہ یہ کہے گا الحین مطعم سکر، الحین مطعم سکر۔ الحین عربی میں ابھی کو بولتے ہیں، اور مطعم عربی میں ہوٹل کو کہتے ہیں، اور سکر عربی میں بند کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے الحین مطعم سکر،
اس کا ہندی میں مطلب ہوگا ابھی ہوٹل بند ہے۔ دوسرا، ہوٹل پاس میں ہے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو دوسرا ہوٹل پاس میں ہے تو وہ یہ کہے گا تانی مطعم فی غریب، تانی مطعم فی غریب۔ تانی عربی میں دوسرا کو کہتے ہیں اور مطعم عربی میں ہوٹل کو کہتے ہیں اور فی عربی میں ہے کو کہتے ہیں اور غریب عربی میں پاس کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے تانی مطعم فی غریب، تانی مطعم فی غریب۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا دوسرا ہوٹل پاس میں ہے، سامان لے کر جلدی آؤ۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو سامان لے کر جلدی آؤ تو وہ یہ کہے گا جیب اغراض تعال سرا، جیب اغراض تعال سرا۔ جیب عربی میں لے کر آؤ کو کہتے ہیں اور اغراض عربی میں سامان کو کہتے ہیں اور تعال عربی میں آؤ کو کہتے ہیں اور سرا عربی میں جلدی کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے جیب اغراض تعال سرا، جیب اغراض تعال سرا۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا سامان لے کر جلدی آؤ۔ تم ہاسپٹل جاؤ۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو تم ہاسپٹل جاؤ تو وہ یہ کہے گا انت روح مستشفی، انت روح مستشفی۔ انت عربی میں آپ، تم اور تمہیں کو بولتے ہیں اور روح عربی میں جاؤ یا پھر جانے کو بولتے ہیں اور مستشفی عربی میں ہاسپٹل کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انت روح مستشفی، انت روح مستشفی۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم ہاسپٹل جاؤ۔ ابھی میں کھانا نہیں کھایا۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بتانا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو ابھی میں کھانا نہیں کھایا تو وہ یہ کہے گا الحین انا ما یاکل، الحین انا ما یاکل۔ الحین عربی میں ابھی کو کہتے ہیں اور انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں اور مائی عربی میں نہیں کو کہتے ہیں اور اکل عربی میں کھانا کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے الحین انا ما یاکل، الحین انا ما یاکل۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا ابھی میں کھانا نہیں کھایا، ابھی جاؤ بعد میں کھانا۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو ابھی جاؤ بعد میں کھانا تو وہ یہ کہے گا الحین روح بعدین اکل، الحین روح بعدین اکل۔ الحین عربی میں ابھی کو کہتے ہیں اور روح عربی میں جاؤ یا پھر جانے کو کہتے ہیں اور بعدین عربی میں بعد کو کہتے ہیں اور اکل عربی میں کھانا کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے الحین روح بعدین اکل، الحین روح بعدین اکل۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا ابھی جاؤ بعد میں کھانا، ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں جانے کے بارے میں تو وہ یہ کہے گا طیب انا روح، طیب انا روح۔ طیب عربی میں ٹھیک ہے کو کہتے ہیں اور انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں اور روح عربی میں جا رہا ہوں یا جانے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے طیب انا روح، طیب انا روح۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، تم کیوں نہیں گئے؟ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو تم کیوں نہیں گئے کہیں جانے کے بارے میں تو وہ یہ کہے گا انت لیش مائی روح، انت لیش مائی روح۔ انت عربی میں آپ، تم اور تمہیں کو کہتے ہیں اور لیش عربی میں کیوں کو کہتے ہیں اور مائی عربی میں نہیں کو کہتے ہیں اور روح عربی میں گئے یا جانے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انت لیش مائی روح،
انت لیش مائی روح، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم کیوں نہیں گئے، تم نے نہیں کہا۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو تم نے نہیں کہا کسی چیز کہنے کے بارے میں، تو وہ یہ کہے گا انت ما فی گل، انت ما فی گل۔ انت عربی میں آپ، تم اور تم نے کو کہتے ہیں، اور معافی عربی میں نہیں کو کہتے ہیں، اور گل عربی میں کہا یا کہنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انت ما فی گل، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم نے نہیں کہا، تم نے کیوں نہیں کیا۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو تم نے کیوں نہیں کیا کسی کام کے بارے میں، تو وہ یہ کہے گا انت لیش ما فی سوی، انت لیش ما فی سوی۔ انت عربی میں آپ، تم اور تم نے کو کہتے ہیں، اور لیش عربی میں کیوں کو کہتے ہیں، اور معافی عربی میں نہیں کو کہتے ہیں، اور سوی عربی میں کیا یا پھر کرنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انت لیش ما فی سوی، انت لیش ما فی سوی، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم نے کیوں نہیں کیا، تم کیوں نہیں رکے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو تم کیوں نہیں رکے رکنے کے بارے میں، تو وہ یہ کہے گا انت لیش مائی وقف، انت لیش مائی وقف۔ انت عربی میں آپ، تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، اور لیش عربی میں کیوں کو کہتے ہیں، اور مائی عربی میں نہیں کو کہتے ہیں، اور وقف عربی میں رکو یا رکنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انت لیش مائی وقف، انت لیش مائی وقف، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم کیوں نہیں رکے، تم نے گاڑی کیوں نہیں دھوئی۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو میڈم یا کفیل یہ بول رہی ہوں تم نے گاڑی کیوں نہیں دھوئی، تو وہ یہ کہیں گی انت لیش ما فی غسل سیارہ، انت لیش ما فی غسل سیارہ۔ انت عربی میں آپ، تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، اور لیش عربی میں کیوں کو کہتے ہیں، اور معافی عربی میں نہیں کو کہتے ہیں، اور غسل عربی میں دھونا یا دھلنے کو کہتے ہیں، اور سیارہ عربی میں گاڑی کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انت لیش ما فی غسل سیارہ، انت لیش ما فی غسل سیارہ، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم نے گاڑی کیوں نہیں دھوئی، میں بھول گیا گاڑی دھونا۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا یہ بتانا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو میں بھول گیا گاڑی دھونا، تو وہ یہ کہے گا انا نسیت غسل سیارہ، انا نسیت غسل سیارہ۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور نسیت عربی میں بھول جانے کو کہتے ہیں یا بھول گئے کو کہتے ہیں، اور غسل عربی میں دھونا یا دھلنے کو کہتے ہیں، اور سیارہ عربی میں گاڑی کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا نسیت غسل سیارہ، انا نسیت غسل سیارہ، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں بھول گیا گاڑی دھونا، مجھے روم دوسرا چاہیے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو میڈم یا کفیل سے ہمیں یہ کہنا ہو مجھے روم دوسرا چاہیے، تو ہم یہ کہیں گے انا ابغا غرفہ تانی، انا ابغا غرفہ تانی۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور ابغا عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں، اور غرفہ عربی میں روم کو کہتے ہیں، اور تانی عربی میں دوسرا کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا ابغا غرفہ تانی، انا ابغا غرفہ تانی، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا مجھے روم دوسرا چاہیے، یہ روم اچھا نہیں ہے۔ اگر ہمیں میڈم یا کفیل سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یہ روم اچھا نہیں ہے، تو ہم یہ کہیں گے ھذا غرفہ ما فی کوئس،
ہاذا غرفہ معافی کوئس۔ ہاذا عربی میں یہ کو کہتے ہیں اور غرفہ عربی میں روم کو کہتے ہیں اور معافی عربی میں نہیں کو کہتے ہیں اور کوئس عربی میں اچھا کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ہاذا غرفہ معافی کوئس۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا یہ روم اچھا نہیں ہے، مجھے چارپائی چاہیے۔ اگر ہمیں کپل سے یا میڈم سے یہ کہنا ہو، یہ بولنا ہو مجھے چارپائی چاہیے، تو ہم یہ کہیں گے انا ابغا شریر، انا ابغا شریر۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں اور ابغا عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں اور شریر عربی میں چارپائی کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا ابغا شریر، انا ابغا شریر۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا مجھے چارپائی چاہیے۔ اور اگر گاڑی میں زیادہ خرابی ہو اور اگر ہمیں یہ کہنا یہ بولنا ہو مجھے گاڑی دوسری چاہیے، تو ہم یہ کہیں گے انا ابغا تانی سیارہ، انا ابغا تانی سیارہ۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں اور ابغا عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں اور تانی عربی میں دوسری یا دوسرے کو کہتے ہیں اور سیارہ عربی میں گاڑی کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا ابغا تانی سیارہ، انا ابغا تانی سیارہ۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا مجھے گاڑی دوسری چاہیے، مجھے تھوڑا سامان چاہیے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو مجھے تھوڑا سامان چاہیے، تو وہ یہ کہے گا انا ابغا شوئی اغراض، انا ابغا شوئی اغراض۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں اور ابغا عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں اور شوئی عربی میں تھوڑا کو کہتے ہیں اور اغراض عربی میں سامان کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا ابغا شوئی اغراض، انا ابغا شوئی اغراض۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا مجھے تھوڑا سامان چاہیے، مجھے آج سیلری چاہیے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا میڈم یا کفیل سے ہمیں یہ کہنا ہو مجھے آج سیلری چاہیے، تو ہم یہ کہیں گے الیوم انا ابغا راتف، الیوم انا ابغا راتف۔ الیوم عربی میں آج کو کہتے ہیں اور انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں اور ابغا عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں اور راتف عربی میں سیلری کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے الیوم انا ابغا راتف، الیوم انا ابغا راتف۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا مجھے آج سیلری چاہیے، مجھے آج چھٹی چاہیے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا میڈم یا کفیل سے ہمیں یہ کہنا ہو مجھے آج چھٹی چاہیے، تو ہم یہ کہیں گے الیوم انا ابغا اجازہ، الیوم انا ابغا اجازہ۔ الیوم عربی میں آج کو کہتے ہیں اور انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں اور ابغا عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں اور اجازہ عربی میں چھٹی کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے الیوم انا ابغا اجازہ، الیوم انا ابغا اجازہ۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا مجھے آج چھٹی چاہیے، مجھے ایک سم چاہیے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا کفیل یا میڈم سے ہمیں یہ کہنا ہو مجھے ایک سم چاہیے، تو ہم یہ کہیں گے انا ابغا واحد صریحہ، انا ابغا واحد صریحہ۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں اور ابغا عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں اور واحد عربی میں ایک کو کہتے ہیں اور صریحہ عربی میں سم کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا ابغا واحد صریحہ۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا مجھے ایک سم چاہیے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو کے ساتھ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کر دیں
اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔